اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہ لفظ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، سب کی دعوت۔ یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضور کے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قومے کا لفظ نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا ہوں۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، 1 ووٹ آپ کا 1 ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان۔ غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا۔ رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا، ماننا پڑے گا۔ کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت اطاعت۔ اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے، وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے۔ کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت۔ تو یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا
جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں، تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ بھائی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی باس پوچھ نہیں تھی۔ اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو، یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد، عبادت کا ظاہر، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے۔ ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی۔ ہماری جان کہاں ہے؟ کسی کو نظر آتی ہے؟ روح کہاں ہے؟ کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے، جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر، یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا بری طریقے سے، متعفن ہو جائے گا۔ تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے، چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی، اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون۔ اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ عبدتا، تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ پہلو اطاعت۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا، اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے، کیا کریں، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی ہے، وہ منافقت۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے،
اس شکر اور محبت کے جذبے سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی۔ اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے۔ کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے، یہ پرستش۔ پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل، جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی۔ یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو۔ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے۔ اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر ہیں، مثلا دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی، ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگاں انداختیں، تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے، دعا مغز ہے عبادت کی، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے۔ قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا، رکوع ہے، سجود ہے، اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو،